ہم اب گفتگو کرنے جا رہے ہیں فوڈس اینڈ بیوریج کے حوالے سے. وقت بھی کھانے کا ہے تو آپ توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم مختصراً جو پیغام اعلیٰ حضرت ہے اس ضمن میں وہ ہم آگے پہنچا سکیں. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم مائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اینڈ ایز اٹ ہیز بین ریکویسٹڈ آئی ووڈ ریپیٹ اگین. So brevity is the best and the beauty lies in the brevity. So we should be brief in our discussion. I will start with from Dr. Ishtiyaq Sahab, Associate Professor ہیں International Center of Chemical and Biological Science, جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے. سر سوال یہ ہے جو کوالٹی آف فوڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہ جہاں پہ ہم حلال فوڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو ہاؤ یو اسٹینڈرڈائز دا حلال فوڈ ود رسپیکٹ ٹو دا کوالٹیز آف فوڈ انٹرنیشنلی اور لوکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ایک لمبا کویشچن ہے لیکن میں صرف ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں بہت ہی بریفلی. اور میسج یہ ہے کہ جو فوڈ کی کوالٹی ہے کسی کی بھی وہ را مٹیریل سے شروع ہوتی ہے. را مٹیریل کے بعد را مٹیریل کی سپلائی چین اور اس کے بعد جہاں پر وہ پروسیس ہوتی ہے اور پھر جب وہ سیل آؤٹ ہوتی ہے اور جب وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے اور پھر جو کنزیومر کا فیڈ بیک ہوتا ہے. تو ان سارے لیولز پر ایک کوالٹی چیک چاہیے کیونکہ حلال فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں ان کے ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب حلال فوڈ کی سرٹیفیکیشن کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس کی اتھینٹسٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی اڈلٹریشنز اور کنٹیمنیشنز ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن کو بھی مد نظر رکھیں. دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی حوالوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم حلال اور حرام کا ذکر کرتے ہیں اور حرام اور حلال کے حوالے سے بھی ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ ذبیحہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, الکوہل کے حوالے سے ہیں اور اس کے علاوہ جو اینیملز ہیں جو کہ نان حلال ہیں. میں ان ساری چیزوں سے تو سارے لوگ بہت ہی ویل اویئر ہیں لیکن جو پوائنٹ میں یہاں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ضرر رساں فوڈز کے حوالے سے کہ حلال کے حوالے سے میں نے ایک جگہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ مجھے صحیح سے یاد تو نہیں ہے ڈیٹیل لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی چیز کے حوالے سے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ ضرر کی اس حد تک نہ پہنچ جائے. جب وہ ضرر کی اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کے حوالے سے حکم شرعی تبدیل ہو جائے گا. تو آج کل جو سچویشن ہمارے ہاں چل رہی ہے وہ شاید ہم حرام فوڈز کے حوالے سے تو زیادہ کنسرن نہیں ہیں اور حلال فوڈ کھا رہے ہیں لیکن جو فوڈ کی کوالٹی ہے ان ٹرمز آف ضرر رساں چیزوں کے انجوریس چیزوں کے وہ بہت ہی خطرناک ہے. صرف ایک فیکٹ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے بچے کھا رہے ہیں جو مٹھائیاں کھا رہے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان میں انڈیا کے مقابلے میں بریسٹ کینسر کی جو پریولنس ہے وہ 2.5 ٹائمز زیادہ ہے اور دنیا میں ہم سب سے زیادہ یعنی جن ملکوں میں آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ کینسر ہے. اور اس طرح سے جو فوڈ کے حوالے سے جو فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں پاکستان کا تقریباً دنیا میں ٹاپ کا نمبر ہے. تو اس حوالے سے بھی چیزیں ہونی چاہیے اور شرعی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ سائنٹسٹ اور شریعہ ایکسپرٹس کو مل کے اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے نیوز کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پر چیکس لگائے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ صرف حرام کی طرف توجہ کے علاوہ جو ضرر رساں چیزیں ہیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو چیز ضرر رساں ہے جو چیز مضر ہے اس کو ویسے ہی حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو میں آگے چلتا ہوں. ہمارے لیے علامہ حیدر علی لاشاری صاحب موجود ہیں. ہم جب امام اہل سنت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں اختصاص اور نظر آتا ہے, آپ ممتاز نظر آتے ہیں. جب ہم حلال فوڈس اور بیوریج کی بات کرتے ہیں تو تعلیمات اعلیٰ حضرت اس ضمن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح سے ممیز اور ممتاز ہے؟ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو اگر ہم دیکھیں جس طرح کہ ابھی صبح اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہمارے مفتی ندیم صاحب نے رسالہ روسر کے بارے میں ہی آپ کے جو 10 نکات ہیں آپ نے جو دیے ہیں اسی پر ہی مفتی سید اویس علی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ 10 نکات کو اگر ہم بغور جائزہ لے لیں ان 10 نکات کا اور کوئی بھی چیز ہمارے پاس حلال و حرام کی آتی ہے ہمارے سامنے تو اس کو ہم ان 10 نکات کی بیس پر جج کریں تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس تمام چیزیں جو خاص طور پہ حلال اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہیں ان کے لیے اس میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈز کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتی ہیں. اسی میں اگر ہم یہاں پر لے کے آئیں جس طرح سے مین اس میں جو چیز بتائی گئی وہ یہ
کہ دیکھیں کوئی بھی چیز سب سے پہلے تو پتہ کیسے چلتی ہے ہمیں کہ کوئی بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے, تو وہاں پہ وہ خبر جو ہے نا جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ اصل مین سورس ہے کہ جناب خبر کس نے دی ہے. اس سورس پر اگر کام کیا جائے, اس پر کام کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے پاس شریعہ کمپلائنٹ جو حلال سے باڈیز ہیں وہ موجود ہیں, ان کی اگر کہیں پر ہمیں اسٹیمپ نظر آتی ہے کہ جناب یہ چیز حلال ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مفتیان کرام موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بغور جائزہ لے رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ان پر اعتبار کرنا چاہیے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ جناب ہر اہل گلی کی بات پہ یقین نہیں کرنا ہے آپ نے, کہ کوئی بھی کہتا ہے یہ چیز حرام ہے تو فوراً, جس طرح پچھلے دنوں آ رہا تھا جناب البیک کے بارے میں حرام ہے حرام ہے, اب اس پہ مفتی سید ویسی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں کہ اب آپ نے اس کے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے, وہ ایکسپرٹ کیا کہتا ہے اس پر. تو وہ اوپینین جو ہے اگر ہم اس طرح سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو لیں اور ان جزیات کے اوپر بالکل معنی عین عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ہی آسانی ہو جائے گی, فیلڈز کے اندر بھی اور کنزیومر لیول کے اوپر بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ہمارے درمیان مفتی شعیب صاحب بھی موجود ہیں. ابھی جیسے ذکر ہوا کہ کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز شبے کی ہے, تو ایک ذمہ داری کی بات ہے, لیکن بالعموم ایک رویہ ہے کہ ہر چیز کو حرام کہہ دیا جاتا ہے یا بالعموم کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک کیا رویہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے چیزوں کو پرچیز کرتے ہوئے, خاص طور پہ فارن کنٹریز میں, اور اب جیسے کچھ اسلامک ممالک کا بھی انہوں نے نام ذکر کیا, تو اگر ہم ایٹیٹیوڈ آف اے بلیور کی بات کریں, ایٹیٹیوڈ آف مسلم کی بات کریں وائل پرچیزنگ ایٹیبلس, تو کیا گائیڈ لائن ہے بیسک جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز کسی بھی کمپنی کے حوالے سے, پروڈکٹ کے حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یاد رکھیں کہ مفتی حیدر اللہ اشعری صاحب نے, مفتی سید ویسی شاہ صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے جو رسالے کے بارے میں بتایا, اس رسالے میں جو اعلیٰ حضرت 10 مقدمات ذکر کیا, غور کریں یہ رسالہ 1303 ہجری میں لکھا گیا ہے اور آج 1446 ہجری ہے. 143 سال پہلے, کم و بیش 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے وہ جزیات لکھ دیے تھے, اور ایک فقیہ کو جو فقیہ چیز بناتی ہے وہ کیا ہے؟ جزیات پہ استحضار, جزیات کی اطلاع. وہ اعلیٰ حضرت نے 143 سال پہلے وہ مقدمات ذکر کر دیے, اور اینڈ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فقیر نے یہ مقدمات عشرہ جو تحریر کیے ہیں, جس نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا, اس قسم کے جتنے جزیات ہیں یورپ سے درآمد شدہ مکھن, بسکٹس, دودھ, ان سب کا حکم خود جان سکتا ہے. اب اور کیا چاہیے جب اعلیٰ حضرت نے سب کچھ بیان کر دیا. میں مختصر وقت لوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا, کیونکہ میں خود آڈٹ کرتا ہوں, میں نے کئی کمپنیز کا آڈٹ کیا ہے. میں نے کئی کمپنیز کا آڈٹ کیا تو وہ چاول سے گلوکوز بناتی ہیں, پھر اس گلوکوز کو اس سے سیرپ بناتی ہیں, پالمولیف, کولگیٹ, گیٹس, اور ہم بات کریں میکٹر کی, GSK کے, تو یہ اسی وینڈر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ چاول کو, اس کے مولیکیولز کو بریک کرنے میں کس نے یہ کام انجام دیا؟ دیٹ از کالڈ انزائمس. اب انزائمس حلال ہے یا حرام ہے, اس کا کام مفتیان کرام کا ہے. فوڈ سائنس جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے, اس حوالے سے ان کی سرٹیفکیشن مانگیں گے. بس جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے, حقیقت یہ اس کو پڑھنے کی زیر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں کہ جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. ہمارے درمیان محمد ارشد صاحب بھی موجود ہیں. ویسے تو پوری کانفرنس میں آپ بھی موجود رہے. حلال سرٹیفکیشن کے ایک باڈی کے CEO ہیں. کیا رول ہے حلال سرٹیفکیشن باڈی کا, اور اس وقت کثیر ہمارے پاس نوجوان علماء سامنے موجود ہیں, کیا ایک ضرورت ہے اس ادارے کے حوالے سے کام کرنے کی, اور کیا فیسیلیٹیشن یہاں پہ ملتی ہیں ہمیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب صاحب. بہت مختصر وقت ہے, تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے. بس مختصر بات یہ ہے کہ جس مدعے پر جانا چاہتا ہوں وہ صرف ایک ہی بات میرے ذہن میں ہے, اور میں حلال سرٹیفکیشن باڈی ختام حلال انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے یہاں پر نمائندگی بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو اس کے حوالے سے بس ذہن میں ایک میں نے اسپیکٹرم بنایا ہے, خود سے ایک ڈیولپمنٹ کی کہ ہیومن بیہیویئر, انسانوں کا رویہ حلال ٹرانسفارمیشن کی طرف کیا ہے. حلال فوڈ ہو, کاسمیٹکس ہو, یا حلال انڈسٹری ہو, ہیومن بیہیویئر کیا ہے. تو میری نظر میں جو چیزیں آئیں وہ جو میں نے ایک اسپیکٹرم بنایا
وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے یا اس کی اسیسمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے. جو حلال انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ چاہیں تو اس کی اسیسمنٹ کے لیے مجھ سے یہ اسپیکٹرم لیں. میں نے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, ایک نئی چیز سامنے لانے کی کوشش کی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ میری ہیلپ کریں اس کام میں, کیونکہ ہم ابھی تک اس چیز سے پریشان ہیں کہ لوگوں کا بیہیویئر حلال ٹرانسفارمیشن کی طرف, حلال انڈسٹری کی طرف کیوں نہیں آ پا رہا. کیا ہم اویئرنیس دینے کے لیے زبردستی تو نہیں کھڑا کر رہے لوگوں کو؟ ایسے میں نے جب دیکھا تو اس میں 5 طرح کی کیٹیگریز مجھے نظر آئیں. شارٹلی بتا دیتا ہوں. ڈیڈیکیٹڈ فالوورز ہیں اور ان کا پیراہا میں نے یہ رکھا کہ اویئرنیس اور کمٹمنٹ. اویئرنیس اور کمٹمنٹ, کتنی نالج اس شخص کو ہے اور وہ حلال ٹرانسفارمیشن میں کتنا کمیٹڈ ہے. یہ 2 باتیں ہیں. اس کو معلومات کتنی ہے اور وہ کمیٹڈ کتنا ہے. ایسے 5 اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ فالوورز ہیں جن کی اویئرنیس بھی مکمل ہے اور کمٹمنٹ بھی مکمل ہے. یہ آپ کو بہت تیزی سے موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری قسم ہے ایتھیکل سیکرز. ان کی اویئرنیس میڈیم ہے لیکن ان کی کمٹمنٹ بہت ہائی ہے کیونکہ یہ ایتھکس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی نالج میڈیم ہے, یعنی کہ یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم انہیں نالج دیں. تیسری کنڈیشن جو کہ بالکل نیوٹرل سینٹر میں آتی ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر کیجول بلیورز آتے ہیں. کیجول بلیورز تیسری کیٹیگری ہیومن بیہیویئر کی. اس کے اندر لوگ ایسے ہے کہ اویئرنیس کم ہوتی ہے اور کمٹمنٹ بھی میڈیم ہوتی ہے. یہ کیجول سا بیہیویئر ہے. ممکنہ طور پر میں کسی کو اس وقت تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا. ممکن ہے کہ ہماری گفتگو میں بہت سارے لوگ تو شاید ڈیڈیکیٹڈ فالوورز ہیں اس وقت, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیجول بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اویئرنیس بھی حلال انڈسٹری کے حوالے سے کم ہے اور شاید ان کی کمٹمنٹ بھی میڈیم ہے کیونکہ انہیں کوئی چیز حلال سرٹیفائی کروانے کے لیے نہیں جانا ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس ہے کوسچننگ مائنڈ, جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کوسچننگ مائنڈ, ان کی اویئرنیس کتنی ہے اور ان کی کمٹمنٹ کتنی ہے. کوسچننگ مائنڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اویئرنیس فل ہوتی ہے, ہائی اویئرنیس ہوتی ہے, لیکن ان کی کمٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی ٹرانسفارمیشن کی, اور بہت لو کمٹمنٹ کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر مختلف سوالات پوچھیں گے کہ حلال انڈسٹری میں یہ کام صحیح ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. صرف کوسچننگ مائنڈ ہے وہ, اور وہ انتہا سے زیادہ اچھی نالج رکھتے ہیں لیکن ٹرانسفارمیشن میں کمیٹڈ نہیں ہیں. اور آخری کیٹیگری ان اویئر یوزرز, نہ تو اویئرنیس ہے اور نہ ہی کمٹمنٹ ہے, تو ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے اس انڈسٹری سے. اگر ہم نے ان 5 کیٹیگریز کو پہچان لیا اور پھر اویئرنیس پروگرامز اسی حساب سے ڈیولپ کیے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ اسی طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی, تو مجھے امید ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر بہت اچھا ٹرانسفارمیشن آئے گا. تھینک یو. ارشد صاحب, دریا کو آپ نے تو بالکل کوزے میں ہی سمو دیا. ہمارے درمیان ایک اور خوبرو نوجوان اسکالر موجود ہیں, حافظ احمد یوسف صاحب. آپ سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کے. سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن آف بیہیویئر کی بات ہوئی, حلال فوڈس کی طرف لوگوں کا رجحان کی بات ہوئی, کیا پازیٹیو رول سوشل میڈیا کا ہو سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس ضمن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بیان کروں. کانٹینٹ اکانومی از ریئل, مطلب کانٹینٹ اکانومی اب جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور اکانومی میں ایک بہت بڑا پارٹ اس وقت کانٹینٹ کا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جگہ جگہ اسٹوڈیوز کھل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ایجنسیز بنا لی ہیں جو کہ سوشل میڈیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس وقت جتنے بھی آفیسز ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جس لیول کی آرگنائزیشنز ہو, ان سب کو ضرورت ہے ڈیزائنر کی, ان سب کو ضرورت ہے سوشل میڈیا مینیجر کی, ان سب کو ضرورت ہے ویڈیو ایڈیٹر کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ بڑا چینج ہے اور کتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہے, اور مطلب کانٹینٹ اکانومی از ریئل. تو اب یہاں پہ بہت بڑی تعداد علماء کرام کی موجود ہے اور پروفیشنل موجود ہے, تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کانٹینٹ اکانومی میں حلال کانٹینٹ کا کتنا جو ہے وہ رول ہمارے یہاں ہے, اور حلال کانٹینٹ کتنا ضروری ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم کانٹینٹ حلال کانٹینٹ میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنا چاہتے ہیں, تو میں اسپیشلی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسپیشلی علماء کرام ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میدان میں اب قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ قدم کیسے رکھا جا
سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اس کے لیے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ہر مدرسے میں جب مدرسہ بنایا جاتا ہے، دارالعلوم بنایا جاتا ہے، جہاں ہر دارالعلوم میں لائبریری بنائی جاتی ہے، وہاں اب ہر دارالعلوم میں اسٹوڈیو بنایا جائے کہ اسٹوڈنٹ دارالعلوم جائے وہاں اور وہاں پہ جا کے وہ لائبریری میں جائے، وہاں پہ وہ لائبریری میں بیٹھ کے کانٹینٹ ڈیزائن کرے اور دین اس اسٹوڈیو میں جا کے وہ ریکارڈ کرے. کیونکہ جو کانٹینٹ ہے، جو ولگر کانٹینٹ ہے، ان ایتھیکل کانٹینٹ ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ پیچھے کوئی باڈی نہیں ہے. اور اگر ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی جتنا بھی ولگر کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو بھی روکنے کی کس میں ہمت ہے؟ کیونکہ وہاں بھی اگر جو باڈی ہے تو وہ کس کے اشاروں پہ چلتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو ہم نے اگر حلال کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے، اس ولگر کانٹینٹ کی ریچ ہم نے کم کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حلال کانٹینٹ پروڈیوس کیا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال کانٹینٹ میں زیادہ سے زیادہ اپنا جو ہے وہ آپ حصہ شامل کریں اور اس فیلڈ کو بھی جو ہے وہ اس فیلڈ کی طرف بھی آنا چاہیے ہمیں. خلاصہ کلام بالعموم ہمارے پینلسٹ نے بہت خوبصورتی سے پیغام پیش کیا، اور یہاں پہ ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، جامعہ کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے ریسرچ کو اس پیراہے میں لے کر آئیں، اور جو ماڈرن ٹرینڈس ہیں حلال فوڈس کے حوالے سے، بیوریج کے حوالے سے، ہم طلباء کو بھی ہم ایجوکیٹ کریں. اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو اپنے طور پر جس طرح سے ہم ٹرانسفارمیشن اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ہم حلال فوڈس اور اس میں بھی بیوریج میں بھی اپنی اوور پاورنگ کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.